اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں جارج اوویل کے بہت ہی مشہور ناول 1984 کی۔ جی ہاں، 1984۔ ہمارا پاس نا اس پر ایک جائزہ لکھا ہوا ہے، تو ہم نے سوچا اسی کی مدد سے ناول کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، دیکھتے ہیں یہ جائزہ کیا کہتا ہے۔ جی، تو یہ جائزہ کہتا ہے کہ یہ ناول جو 1949 میں آیا تھا، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، بلکہ آج کل ہمارے اس ڈیجیٹل دور میں بھی حیرت انگیز طور پر بہت اہم ہے۔ یعنی آج بھی ریلیونٹ ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ کہانی یہ ہمیں لے جاتی ہے ایرسٹرپ 1۔ یہ جگہ پہلے برٹین ہوا کرتی تھی، اب اوشیانا نامی ایک بہت بڑی ریاست کا حصہ ہے۔ اچھا۔ اور وہاں حکومت ہے پارٹی کی، جس کا لیڈر بگ برادر ہر جگہ ہے، ہر وقت، مطلب زندگی کا ہر پہلو پارٹی کے کنٹرول میں ہے۔ مکمل کنٹرول۔ جی، اور ہمارا مرکزی کردار ہے ونسٹن اسمتھ۔ یہ کام کرتا ہے منسٹری آف ٹروتھ میں۔ نام دیکھیں کیسا ہے۔ ہاں، منسٹری آف ٹروتھ۔ اور کام کیا ہے وہاں؟ کام ہے تاریخ کو بدلنا، جو پارٹی کہے اس کے حساب سے ماضی کو دوبارہ لکھنا۔ اوہ۔ تو باہر سے تو ونسٹن بڑا کیا کہتے ہیں حکم ماننے والا لگتا ہے، لیکن اندر ہی اندر نا اس کے دل میں بغاوت ہے۔ اور میرے خیال میں یہیں پر یہ جائزہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ یہ صرف کہانی نہیں بتا رہا، صحیح۔ یہ بتا رہا ہے کہ کیسے ناول کے جو بڑے موضوعات ہیں، جیسے مکمل آمریت، وہ ہر وقت کی نگرانی اور سچ کو توڑنا مروڑنا، یہ سب آج کے مسائل سے جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہماری پرائیویسی کا مسئلہ، آن لائن جو پروپیگنڈا چلتا ہے، یا ریاست کا کنٹرول جو بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ جائزہ ان چیزوں کو جوڑتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اور جائزے میں کچھ خاص لفظوں کا بھی ذکر ہے جو اب عام استعمال ہوتے ہیں۔ جی، جیسے ڈبل تھنک، مطلب ایک ہی وقت میں دو بالکل الٹ باتوں پر یقین رکھنا۔ پھر تھاٹ کرائم، یعنی ایسی سوچ رکھنا جو پارٹی کو پسند نہیں۔ اور نیوز پک، وہ ایک خاص زبان جسے بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ بغاوت والے خیالات سوچے ہی نہ جا سکیں، ہے نا؟ بالکل۔ تو یہ سب صرف لفظ نہیں ہے، یہ کنٹرول کے طریقے ہیں، سوچ پر، زبان پر۔ صحیح کہا۔ اور جائزہ نا اورویل کے لکھنے کے انداز کی بھی تعریف کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ سخت اور طاقتور ہے۔ اور جو دنیا انہوں نے بنائی ہے ناول میں، وہ کہتا ہے کہ خوفناک حد تک حقیقی لگتی ہے۔ اچھا جی۔ اور ایک بہت اہم بات جو یہ جائزہ اٹھاتا ہے، وہ ہے ناول کی تاریکی۔ امید کی بہت کمی ہے اس میں۔ ہاں، یہ تو میں نے بھی سنا ہے۔ اکثر ایسی کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ہیرو نکل آتا ہے، کوئی انقلاب آ جاتا ہے۔ یہاں ایسا کچھ خاص نہیں ہے۔ مطلب کوئی آسان راستہ نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور شاید یہی بات اسے ایک سخت وارننگ بناتی ہے کہ آزادی کتنی نازک چیز ہے، اور اگر طاقت پر کوئی روک ٹوک نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جائزے کے مطابق 1984 ایک لازمی پڑھنے والی کتاب ہے۔ یقیناً۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے، بے چین کرتی ہے، اور سیاسی طور پر آج بھی اہم ہے۔ بالکل۔ اسے ایک ادبی سنگ میل کہا گیا ہے جائزے میں، جو ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم اتھارٹی پر سوال اٹھائیں، اپنی آزادی کی قدر کریں۔ تبھی تو اسے 5 میں سے 5 ستارے ملے ہیں۔ جی، اس جائزے کو پڑھ کر تو یہی لگتا ہے کہ ناول کا پیغام بہت واضح ہے۔ طاقت کی نوعیت اور آزادی کی اہمیت کے بارے میں ایک کیا کہیں لازوال تنبیہ ہے۔ اور وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوئی۔ نہیں، بلکہ شاید زیادہ اہم ہو گئی ہے، خاص طور پر اس ٹیکنالوجی کے دور میں۔ یہ جائزہ بھی یہی اشارہ دے رہا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سب کے لیے سوچنے کو۔ جی۔ اس جائزے کی روشنی میں یہ جو ڈبل تھنک کا تصور ہے، مطلب ایک ساتھ دو الٹ باتوں کو سچ مان لینا، یہ آج کل کی دنیا میں جہاں اتنی معلومات ہے، اتنا میڈیا ہے، ہمیں کہاں کہاں نظر آ سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔